السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، بہت سارے ہمارے بھائی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا ہر سال قربانی ہم پر ضروری ہے یا ہم پر واجب ہے؟ تو آج میں اس مسئلے پر ڈسکس کروں گا۔ آپ ہمارے ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور سنیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ سال میں 3 دن جو یہ قربانی کا دن ہے، جو 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن سال میں قربانی کا جو دن ہے، اگر آپ پچھلے سال اگر آپ نے قربانی کیا اور پچھلے سال اگر آپ مالک نصاب تھے اور اس سال اگر آپ مالک نصاب ہیں تو پھر آپ کو اس سال بھی قربانی کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ مالک نصاب رہیں گے تو ہر سال آپ کو قربانی کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیے۔ اور مالک نصاب ہونے سے مطلب کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہو۔ اگر آپ مالک نصاب ہر سال ہیں، اگر آپ مالک نصاب ہر سال ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر 8 ممبر گھر میں ہیں، 10 ممبر ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ ایک بکرا لاتے ہیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے اوپر واجب تھا ہم نے وہ ادا کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں 10 ممبر ہے اور ان 10 ممبروں میں سے اگر 3 کے اوپر یا 4 کے اوپر قربانی واجب ہو گیا ہے، اگر وہ مالک نصاب ہیں، تو یاد رکھیے کہ پھر آپ ایک بکرے سے کام نہیں چلنے والا ہے، ایک کی قربانی دینے سے کام نہیں چلنے والا ہے، یہ یاد رکھیے۔ کیونکہ اگر آپ کے گھر میں 10 ممبر ہے اور 10 میں سے 4 کے اوپر قربانی واجب ہو چکا ہے تو پھر آپ کو 4 بکرا کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ بکرا نہیں کرتے ہیں یا ایک بکرا کرتے ہیں تو کسی بڑے جانور میں آپ جو ہے 3 کا حصہ لے لیجئے۔ اگر آپ 4 ممبر ہیں تو ایک بکرا کر لیجئے، 3 حصہ بڑے جانور میں لے لیجئے، یا تو پھر 4 حصہ بڑے جانور میں لے لیجئے۔ اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، آپ کی قربانی ہو جائے گی آپ کے نام سے، کیونکہ آپ مالک نصاب ہیں۔ اور ایسا نہیں چلے گا کہ ایک بھائی کے اوپر قربانی واجب ہو گیا، دوسرے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، تو اب وہ صرف ایک ہی بھائی کرے گا ایک سال، پھر دوسرا بھائی دوسرے سال کرے گا، ایسا نہیں، بلکہ ایک سال میں دونوں بھائی کو قربانی کرنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے۔ اگر 4 بھائی ہیں اور چاروں کے اوپر قربانی واجب ہو گیا تو پھر چاروں بھائی کو قربانی کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر چاروں بھائی مالک نصاب ہیں تو پھر چاروں بھائی کو قربانی کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ حضرت اتنا گوشت کیا کریں گے، 4 بھائی ہیں، کھانے والے کوئی نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ قربانی گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ قربانی جو ہے یہ گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے۔ اور آپ شریعت کے اندر بھی دیکھیے، شریعت کیا بتاتی ہے کہ آپ جو ہے 3 حصے کیجئے گوشت کے، ایک حصہ، یعنی ایک حصہ آپ رکھ لیجئے، ایک حصہ رشتہ داروں میں بانٹیے، اور ایک حصہ جو ہے غربا، مساکین، یتیم کو آپ دیجئے، غریبوں کو دیجئے۔ اس مسئلے پر بھی آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی فیملی بہت بڑی ہے، ایک حصے سے کام نہیں چلنے والا ہے، تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ پھر آپ 2 حصہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ کی فیملی بڑی ہے جو 2 حصے سے بھی کام نہیں چلے گا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پھر پورا بکرا آپ ہی رکھ لیں، پورے بکرے کا گوشت آپ رکھ لیں، آپ کھائیں، اپنے فیملی ممبر کو کھلائیں، تو قربانی ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، قربانی گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ تو پھر ہے کیا قربانی؟ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اس کا مطلب اور اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ تمہارے قربانی کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے۔
ولا دماؤہا، اور تمہارے قربانی کے جانور کا خون بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے۔ نہ اللہ کو اس کی حاجت ہے، نہ تمہارے گوشت کی حاجت ہے اللہ کو، نہ تمہارے خون کی حاجت ہے اللہ کو، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے؟ تو اسی آیت کریمہ کے بعد یعنی لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا تقوی پہنچتا ہے، کہ جب آپ جس وقت قربانی کے جانور پر چھری چلا رہے ہیں، قربانی کے جانور پر چھری چلا رہے ہیں، اور جو نیت آپ کی اس وقت میں ہوتی ہے وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے میرے بھائیوں، آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ قربانی خوش دل کے ساتھ، یعنی دل کو خوش کر کے آپ قربانی کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کیجئے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کیجیے۔ آج بہت سارے لوگ لوگوں کو دکھاوے کے لیے قربانی کرتے کہ ہمارا جانور بڑا ہے، اس کا جانور بڑا ہے، ہم نے جانور 50,000 میں خریدا، ہم نے جانور 60,000 میں خریدا۔ لوگوں کو دکھاوے کے لیے قربانی نہیں کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ اور جس وقت آپ قربانی کر رہے ہیں اس وقت جانوروں کے قریب آپ خود رہیے، آپ خود کھڑے ہوئیے، اور جہاں تک ہو سکے تو آپ اپنے سے ذبح کیجیے۔ اس جانور کے اوپر، اس جانور کے گلے پر، اس جانور کے گردن پر آپ اپنے سے چھری چلائیے، بہتر ہے میرے بھائیوں، بزرگ دوستو۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر 2 جانور قربانی کر رہے ہیں، 3 جانور قربانی کر رہے ہیں، تو یہ ضروری یاد رکھیے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیجیے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کیجیے، یہ ضروری یاد رکھنا ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دوسرے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو وہ جانور جو دیکھ رہا ہے ذبح ہوتے ہوئے، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے لیکن سارا چیز دیکھ رہا ہے، آپ اس کے سامنے ہرگز نہیں کیجیے۔ اور آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا سا کلپ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکرین پر ہے، اس کلپ کو دیکھیے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو دیکھو آپ اس کلپ کے اندر، اس ویڈیو کے اندر دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ جانور رو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آپ سے گزارش ہے، اور آپ جانور کے سامنے چھری کو بھی تیز نہیں کیجیے، پہلے سے سب کچھ تیاری کر لیجیے، تب آپ جا کر کہیں جانور پر آپ چھری چلائیں۔ یہ آپ سے گزارش ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔